الحمدللہ آج ہم نے 25.5 پارے قرآن کریم کے مکمل کر لیے۔ آج کے پڑھے گئے پارے میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقارت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، چونکہ قرآن کریم کا ایک واضح پیغام ہے کہ اس کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا پر آخرت کو پریفرنس اور ترجیح دیتے ہیں۔ تو وجہ ترجیح اور پریفرنس دینے کا کوئی ریزن ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کو اطمینان ہو کہ ہاں واقعی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں بڑھ کر ہے، کہیں بہتر ہے، کہیں اچھی ہے۔ اس حوالے سے بہت سی باتیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہیں، قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ سردس اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ یہ دنیا میری نظر میں اتنی حقیر ہے، اتنی کم وقعت والی ہے کہ میں اس دنیا کے جو وہ حصے جو چاندی ہیں اور جو سونے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو دے دوں جن سے میں ناراض ہوں، یعنی کافروں کو دے دوں، اور ان کے چھتوں کو سونے کا بنا دوں، ان کے دروازوں کو، ان کی چھتوں کو چاندی کا بنا دوں، ان کے دروازوں کو چاندی کا بنا دوں، ایون ان کے وہ تخت کہ جس میں وہ ٹیک لگاتے ہیں ان کو بھی چاندی کا بنا دوں۔ اور آگے فرماتا ہے وَزُخْرُفًا، صرف چاندی ہی نہیں سونے کا میں بنا دیتا، اگر تو یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ یہی سمجھنے لگ جائیں گے کہ اللہ کو نہ ماننا ہی اصل کامیابی ہے، اللہ کو نہ ماننا ہی اصل جو ہے کامرانی ہے، صرف اس خدشے کی وجہ سے میں نے کفار کو سونے اور چاندی اور طرح طرح کی نعمتوں سے زیادہ نہیں نوازا، ورنہ اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، میں ساری دولت انہیں کو لٹا دیا۔ گویا اس واقعے کو اس لیسن سے، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو منشر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے باقی اپنا فرمان کو ایک سانس بھی لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام ہے دنیا کا اور دنیا کی حقیقت ہے۔ پھر مومنین کے لیے کیا ہے؟ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس دنیا میں سے میں نے جتنا مناسب سمجھا ہے حصہ تو دیا ہے، لیکن اصل حصہ تمہارا مرنے کے بعد کی زندگی میں رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ ملنے والا ہے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ وہ حصہ جنت کی شکل میں تمہیں دیا جائے گا۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا لفظی معنی ہوتا ہے باغ۔ کسی بھی باغ کو ہم جنت کہتے ہیں، چونکہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ مریں گے تو کیا ہے؟ جنت ملے گی، لیکن جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی؟ جنت کے آرائش اور آسائش کے جو سامان ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما لا عین سمعت ما لا عین رأت، کہ نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی دل نے اس کا تصور جمایا۔ یعنی ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، ہم جو ہے اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، تاب نہیں لا سکتے ہیں جنت کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ نعمتیں بیان ہی نہ ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اور کہیں نہ کہیں شوق اور رغبت دلانے کے لیے جنت کی بہت سی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بہت سی نعمتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں، باضابطہ جو ہے موٹی موٹی کتابیں لکھی جا چکی ہیں جنت کے مناظر کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ جنت کے اندر انگور ہوں گے، جنت کے اندر جو ہے کھجور ہوگی، اسی طریقے سے جنت کے اندر انار ہوں گے، یہ سارے وہ پھل ہوں گے جو دنیا میں ہم کھاتے ہیں لیکن ہرگز دنیا کے جیسے نہیں ہوں گے۔ انہی چند نعمتوں میں سے چند ایک نعمتوں کا تذکرہ آج ہم نے پڑھا سورہ محمد کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم 26ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مثل الجنت التي وعد المتقون، کہ اس جنت کی مثال کہ جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے،
کیسی ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں نہریں ایسی ہوں گی کہ جو بدبو کبھی بھی نہیں پیدا کریں گی، بدبودار نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر پانی ہم رکھیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ سڑ جاتا ہے، دودھ ہم رکھیں تو وہ بگڑ جاتا ہے، شہد رکھیں تو گدلا پن اس کے اندر ہوتا ہے، اسی طریقے سے شراب دیکھیں تو تلخی ہوتی ہے۔ یہ چار نعمت دنیا کے اندر، یہ چار چیزیں ہیں جن میں سے چند ایک ہمارے لیے دنیا میں بھی نعمت ہے، لیکن آخرت کے اندر یہ چاروں کو نعمت شمار کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ وہاں پانی ایسا ہوگا کہ جس میں کبھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہر ایسی ہوگی کہ جس کے رنگ میں کبھی بھی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، وانہار من عسل مصفى، اور شہد جو ہوگا بالکل نتھرا ہوگا، صاف اور شفاف ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن وہ شراب ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو پینے کی وجہ سے سر میں درد ہو جائے، عقل میں فتور آ جائے، دماغ معروف ہو جائے، جیسے کہ دنیا کی شراب کے اندر تلخی ہوتی ہے، بعض شرابوں کے اندر بدبو بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں کی شراب ہم پیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس شراب کو تیار کیا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو پینے کے بعد لوگ مست ہو جائیں گے، لوگ بالکل جو ہے فریش ہو جائیں گے۔ تو یہ چار نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے جنہیں بیان کی ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی ایک اعلیٰ شان یہ ہوگی، ایک الگ اور امتیازی شان یہ ہوگی کہ دنیا کے اندر جب ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم پانی کے پاس جاتے ہیں، نہر کے قریب ہم ٹہل رہے ہوں، ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم نہر کے پاس جائیں گے اور پانی کا استعمال کریں گے۔ لیکن جنتیوں کی یہ شان ہوگی اللہ تعالیٰ کے طرف سے، ان کو یہ قدرت حاصل ہوگی کہ وہ جہاں کہیں بھی سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، صرف چشمے کو اشارے سے بلائیں گے تو چشمہ ان کے ساتھ ہو جائے گا۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بزرگوں کو دینے والا ہے۔ آخری بات، جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بیویوں کی شکل میں، جو دنیا کی بیویاں ہیں وہ تو دے گا ہی، جنتی حوروں سے اللہ فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ، کہ میں حور عین سے تمہارا نکاح کروں گا۔ جنتی جو عورتیں ہوں گی ان کا ایک نغمہ ہوگا کہ الا وَنَحْنُ الْخَالِدَاتِ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتِ فَلَا نَسْقُطُ أَبَدًا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتِ فَلَا نَبْأَسُ أَبَدًا وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتِ فَلَا نَرْحَلُ أَبَدًا۔ یہ چار مصروں میں شعر کہے گی کہ دیکھیں میرے شوہر اپنے شوہروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میرے سرتاج اب ہم ہمیشہ رہیں گی، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں حاصل ہو جائیں ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے، تو کہیں نہ کہیں موت کا تصور جو ہے ان نعمتوں کی اور ان کامیابیوں کی خوشیوں پر جو ہے پانی پھیر جاتا ہے۔ تو پہلی خوشی تو یہ ہوگی کہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ آگے کہتی ہے کہ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتِ فَلَا نَبْأَسُ أَبَدًا، انسان کی اچھی سے اچھی بیوی ہو لیکن بعض دفعہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ماحول جو ہے تھوڑا گندا سا ہو جاتا ہے، طبیعت تھوڑی مقدر ہو جاتی ہے، وہ کہے گی کہ ہم کبھی لڑیں گے بھی نہیں۔ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتِ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا، ہم کبھی ناراض بھی نہیں ہوں گی۔ وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتِ فَلَا نَرْحَلُ أَبَدًا، انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں بادشاہت کی زندگی بھی وہ گزار لے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے کوچ کرنا ہے، ایک نہ ایک دن اسے رفتے سفر باندھ کر کے راہیے ملک وقع ہو جانا ہے، آخرت کی جانب جو چلے جانا ہے۔ تو یہ تھنکنگ جو ہے، یہ سوچ جو کہ حقیقت ہے، انسان کو کہیں نہ کہیں مایوس کر جاتی ہے۔ وہ کہیں گی کہ اب ہم ہمیشہ رہیں گی مقیمات، مقیم اور مسافر، آپ نے سنا ہوگا یہ دو لفظ، تو ہم مقیم رہیں گے یہاں، اب ہمیں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانا ہے۔ یہ چار وہ نغمے ہوں گے اور چار خوشخبریاں ہوں گی جو جنتی کو مست کر دیں گی۔ تو جنت میرے بزرگوں دوستوں ایسی نعمتوں سے بھری پڑی ہے، بہت سی باتیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اول والا میں اپنی جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔